بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، ورلڈ کپ سے جڑی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج اپنے اختتام کو پہنچ اور انڈیا فائنل میں پہنچ گیا۔ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈین اپنے مرضی سے وکٹس بنا رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنٹ بالز ملتی ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ خود بخود سوئنگ ہو رہی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ڈی آر ایس سسٹم ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انڈیا کے ٹائم پہ جو ہے وہ جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ اپنی طرف سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان باتوں پہ بحث ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ۔ کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں یار یہ کیا فضول قسم کی باتیں تم کر رہے ہو۔ لیکن اگر ریئل طور پہ دیکھا جائے، اگر ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ تو نہیں، ایک کرکٹ کا عام سا میری طرح کا چھوٹا موٹا نالج رکھنے والا بندہ بھی اگر اس سے آپ پوچھیں گے تو کہ انڈیا کی ٹیم فائنل میں کیسے پہنچی، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں جو چیز ریکوائرڈ ہے انڈیا اس کو فلفل کر رہا ہے۔ آج اگر انڈیا فائنل میں ہے تو انڈیا کے فائنل میں پہنچنے کے پیچھے انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ مطلب انڈینس ماڈرن ڈے کرکٹ کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ڈومیسٹک میں وہاں سے ہی وہ ایسے کرکٹرس کو لے کے آتے ہیں جو کہ صورتحال کے مطابق بیٹنگ کر سکیں، صورتحال کے مطابق کھیل سکیں۔ اب آپ کے میچ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے، اگر آپ نے ٹاس جیت لیا، آپ کو پہلے بیٹنگ ملی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے 10 اوور کا پاور پلے لگانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اوپنرز ایسے چاہیے جو کہ اگریسو بھی ہوں اور ڈیفینسو، یعنی 50-50 ہوں، یعنی ان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ بس ماردار والا شاہد آفریدی کی طرح کا پلیئر ہو جس کو ڈیفینس آتا ہی نہیں ہے، یا پھر ایسا پلیئر ہو بابر اعظم کی طرح کہ جو بس دیکھتا رہے کہ بھائی کور میں کوئی گیند پھینکے گا تو میں نے چوکا لگانا ہے، نہیں تو بھائی میں نے ڈک کرنا ہے، میں وہ ڈاٹس کھیلنی ہے۔ یار جب دائرے میں آپ کے پاس 2 فیلڈر باہر ہوتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہوتا ہے آپ سر کے اوپر سے ماریں۔ سنت جے سوریا نے 96 میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دائرہ کس لیے ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن آپ کو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے دائرے کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ خیر چھوڑیں، اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ پاکستان نے کیا کیا یا کس نے کیا کیا۔ انڈیا کو میں چونکہ ڈسکس کر رہا ہوں آج کے میچ میں کہ وہ فائنل میں گئے، وہ ڈیزرو کرتے تھے فائنل میں، ان کو جانا چاہیے تھا۔ مطلب روہت آ کے جیسی بیٹنگ شروع کرتا ہے، وہ شروع سے ہی دائرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ پہلے چیک کرتا ہے کہ وکٹ کیسی ہے، اس کے بعد سے وہ جج کر لیتا ہے کہ یار باؤنس کتنا ہے، سوئنگ کتنا ہے، اس کے بعد سے اس نے اپنا بلہ اسی حساب سے گھمانا ہوتا ہے۔ آج بھی اس نے یہی کیا، 4 چھکے اس نے لگائے، 40+ اس نے سکور کیا۔ ساتھ میں اس نے رکھا ہوا جی شبھمن گل زبردست پلیئر ہے، کیوں ہے، ایک زبردست بیٹنگ کی۔ پھر آتے ہیں جناب کنگ کوہلی۔ انہوں نے بھی پروف کیا کہ ان کو کوہلی کیوں کہا جاتا ہے، کنگ کوہلی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جناب وہ ریئل کنگ ہیں، وہ پلاسٹک کے یا لوگوں کے کنگ نہیں ہیں۔ وہ کرکٹ کا جو صحیح میں بادشاہ ہے نا، وہ ہے وراٹ کوہلی۔ اور آج اس نے سینچری کر کے اپنے ہی گریٹ سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑ کے ثابت کیا کہ کنگ کوہلی کیوں کہا جاتا ہے۔ 100 میرے خیال میں 13 کے 14 رنز کی اس نے اننگز کھیلی، زبردست بیٹنگ کی جیسے کہ ان کو ریکوائرڈ تھی۔ درمیان میں 10 سے 40 اوور کے درمیان میں جیسی کنگ کوہلی نے ویسی ہی باری کھیلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ اننگز تھی کہ انڈیا اتنا بڑا ٹوٹل سجانے میں کامیاب ہوا، جس کے لیے نیوزی لینڈ کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلنی پڑنی تھی، جس میں وہ ناکام رہے اور یہ میچ 70 رن سے ہار گئے۔ 400 رنز مطلب روز چیز نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج کا میچ جو ہے وہ اسی ٹائم نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا جب انڈیا نے بورڈ پہ 397 آلموسٹ 400 سجا لیے تھے۔ لاسٹ میں جو فائر ورک کیا شریاس سیّر نے اور کے ایل راہل نے، وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ مطلب جیسا اختتام ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم 400 تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد انڈیا کی آ جاتے ہیں بالنگ پہ۔ مطلب عموماً جو انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں بالنگ کی ہے وہ سارے بالرز نے اچھی بالنگ کی ہے۔ بمراہ نے زبردست بالنگ کی ہے، سراج نے، شامی تو خیر آج کے میچ کا ہیرو تھا بالنگ میں، مطلب 7 آؤٹ کر دیا اس نے سیمی فائنل میں۔ یار جس شامی کو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا، مطلب ہم تو بس باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں تو اپنے بالرز ہی نہیں بتاتے ہیں، دنیا کے بالرز کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر اگلے نے پرفارمنس کر کے دکھا دیا کہ آئی ایم دی بیسٹ بالر ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ۔ 7 اس نے آؤٹ کیے۔ نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ جیت کی ساری امیدیں اس نے اپنی بالنگ سے ختم کی۔ جب بھی اسے بالنگ دی اس نے وکٹس نکالے۔ دونوں اوپنر جو ان فارم تھے
نیوزی لینڈ کے زبردست کھیل رہے تھے پورے ٹورنامنٹ میں، ان کو اس نے آؤٹ کیا. پھر اسے جب کم بیک کروایا گیا، پھر آ کے اس نے ولیمسن کی وکٹ لی، ساتھ میں اس نے اسی اوور میں لیتھم کو آؤٹ کیا. پھر اس نے بعد میں بھی جو ہے وہ ٹیلنٹس کو آؤٹ کر کے اپنا جو ہے میرے خیال میں ڈیرل مچل کو بھی اس نے آؤٹ کیا ہے. ہاں، ڈیرل مچل کی میں تعریف کروں گا، انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی. 1 مین آرمی تھے وہ، نیوزی لینڈ کے لیے اکیلے لڑتے رہے. ولیمسن نے کچھ ان کا ساتھ دیا، مگر ولیمسن کا یا بابر اعظم یا روٹ کا یہ ہے کہ وہ رنا بال کھیلتے ہیں، بہت زیادہ بالز کھیل لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ جو ہے وہ ان کی ٹیم پہ آ جاتا ہے. تو ولیمسن نے پارٹنرشپ تو لگائی، لیکن وہ جس ایوریج کے ساتھ انہیں رنس چاہیے تھے وہ اس طرح سے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. مطلب جب آپ نے 400 چیز کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ نے فخر زمان کی طرح کی بلے بازی کرنی ہوتی ہے. آپ نے جاتے ہی جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہوتا ہے، یا تو آر یا پار. تو اب اس طرح کی جب آپ بیٹنگ پارٹنرشپ کریں گے تو یہ وہ 300 350 تک کا سکور اگر آپ چیز کر رہے ہوں تو پھر یہ تو مطلب قابل قبول ہے. مگر 400 تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ تیز کھیلنا پڑتا ہے. بہرحال یہ غلطیاں نیوزی لینڈ سے ہوئیں، اسی وجہ سے وہ باہر ہو گئے. اس سے پہلے لگاتار سیمی فائنل وہ کھیلتے آ رہے ہیں. اس وقت مرتبہ بھی انفارچونیٹلی وہ فائنل تک نہیں پہنچ سکے. پچھلی دفعہ تو ہے وہ فائنل ہارے تھے، بدقسمتی سے ہارے تھے. اس دفعہ وہ اپنی پرفارمنس سے سیمی فائنل ہار گئے. اب دیکھنا یہ کہ کل کے میچ کی پرفارمنس کیا آتی ہے. کل آسٹریلیا کے زیادہ چانسز ہیں، اور مجھے لگ بھی یہی رہا ہے چونکہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایک چوکر کا جو لیبل لگا ہوا ہے وہ مشکل ہی ہے اترے. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا فائنل میں پہنچے گا اور انڈیا آسٹریلیا کا زبردست فائنل ہوگا. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا آسٹریلیا ڈومینیٹ کرتا ہے اپنے سابقہ ریکارڈ کے اکارڈنگ، یا پھر اس دفعہ انڈیا ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورلڈ کپ اپنے نام کرتا ہے. کل تک کے سیمی فائنل کے لیے آپ سے چاہوں گا اجازت. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے میرا چینل سبسکرائب کر دیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.